سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے. تو کل بات ہوئی تھی کہ سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ تعوذ اور تسمیہ اور کیونکہ یہ قرآن مجید کی صورت ہے. جب قرآن مجید کی کوئی صورت سٹارٹ کریں گے تو پھر تسمیہ بھی پڑھی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ بھی پڑھیں گے. اور قرآن مجید کی تلاوت جب کرنی ہے پھر شیطان مردود سے کے شر سے اللہ کی پناہ میں بھی آنے کے لیے دعا کرنی ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورۃ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی ابتدا کرنے والی ہے. اسی کے نام سے اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، یعنی ابتدا کرنے والی، کھولنے والی. اس سے آغاز ہوتا ہے. اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہوئی ہے کہ اس کو دم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. رقیہ جسے کہتے ہیں کہ دم کرنا، کہ اگر کسی کو کوئی بخار ہو جائے تو اس کو بھی اس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے. 7 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دے تو انشاءاللہ بخار بھی اتر جاتا ہے. اور کوئی پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. بہت ساری بیماریوں کی اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے. بلکہ ایک صحابی نے یہی پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے اور جن نکال رہے تھے. خدا نہ خواستہ کسی کو جن چمٹ جائے تو اس کے لیے کیا ہے، یہی وہ ہے، اس کے لیے بھی آزمودہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. اور اگر یہ سوچا جائے کہ کسی نیک بندے سے پڑھا لیا جائے تو پھر جو مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے جا کے دم کروا لیا جائے. اس سے زیادہ دور جانے کی نہیں ہے ضرورت. سرگودے فلانا بندہ جو ہے نا وہ دم کر رہا ہے، فلانی جگہ کوئی بندہ دم کر رہا ہے، تو نئی جگہوں پہ نہیں جانے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کے گاؤں میں کوئی نہ کوئی تو نیک ہوگا ہی نا. کیوں بھائی؟ اب اتنی مخلوق ہے آپ کے گاؤں میں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی نیک نہیں ہے. تو آپ مسجد کے قاری صاحب سے جا کے دم کروا لیں اس بچے کو. تو یہ عام روٹین میں آپ خود بھی نیک بن سکتے ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نہیں بن سکتے. کیوں جی؟ دم کروانے کے لیے ضروری ہے کہ جی بندے کا جو ہے نا مشہور ہونا ضروری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں آخری جو 2 صورتیں ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہیں. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان کی تلاوت کر دی جائے، یہ پڑھ کر پھونک مار دی جائے، اس سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہے دم کروانے کا. تو لوگوں کا یہ ہے کہ اب وہ فون پہ دم ہونا شروع ہو گئے ہیں. ظاہر ہے جس نے پیسے لینے ہیں اس نے تو فون پہ بھی کر دینا ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں. واش روم جانے کی دعا ہے، باہر نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا. ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور ساتھ سنتوں کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں. تو یہی ہے نیک ہونا. اس سے علاوہ اور کیا اڑنا ہے اپنے ہوا میں؟ تو پھر نیک ہوں گے. کیوں بھائی؟ تو سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے قرآن مجید میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. یہ جو 7 آیات ہیں یہ ہم نے آپ کو خصوصیت سے عطا فرمائی ہیں. اور پھر نماز کے اندر ان کو پڑھنا
یہ بھی ضروری ہے، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں یہ بھی ضروری ہے۔ اس وجہ اتنی کوئی صورت جو ہے وہ رپیٹ نہیں ہوتی ہے جتنی یہ صورت رپیٹ ہوتی ہے، تو اس لیے نماز کا یہ لازمی جز ہے، اس لیے یہ ہر کسی کو آنی بھی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی ہر کسی کو آنا چاہیے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں ترجمہ، ساتھ ساتھ جو ال ہے اگر اس کا ترجمہ دیکھیں، تمام حمد خوبیاں اللہ واسطے اللہ کے ہیں، تمام خوبیاں واسطے اللہ کے ہیں، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ فرماتے ہیں کہ عالم تو بہت سارے ہیں، جیسے انسانوں کا یہ عالم ہے، اسی طرح سے کہہ لو کہ قبر کا ایک عالم ہوگا، ایک حشر کا عالم ہوگا، اس کے علاوہ 7 آسمان ہیں، بہت سارے عالم ہیں۔ عالم الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں نا انسانوں کو، لیکن آخرت کے دن، قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہی اختیار رکھیں گے۔ دنیا میں جو ہے ایک کہہ لو کہ حکمران ہے، وہ جیسے چاہے اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرے یا ان کے ساتھ انصاف کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، لیکن قیامت والے دن صرف اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ ایاک صرف تیری ہی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایاک صرف تیری ہی۔ یہ کاف کا ترجمہ پہلے بھی ہم نے اس میں ثنا کے اندر کیا تھا، سبحانک اللہم، کہ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو یہاں پہ کاف کا ترجمہ وہی ہے، صرف تیری ہی، نعبدو، نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ایسے بھی آ سکتا تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہ چیز جو ہے نا اس کو نازل کیا کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے اور عبادت بھی اللہ ہی کی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھ لو شد کے ساتھ ہوتا ہے نا، یا کا نہیں کہنا، الف کو کس کے ساتھ ملانا ہے، ہم نے حمزہ کو کس کے ساتھ ملانا ہے، یا کے ساتھ، کیا بنے گا پھر یا پہ شد کے ساتھ۔ تو جو یا کا پڑھتے ہیں یا کا نعبد وہ غلط ہے، یا کا نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا، اے اللہ ہمیں صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھے راستے پر چلا، ہماری رہنمائی فرما، وہ راستہ جو تیرا بتایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس راستے پر ہمیں چلا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان کے اوپر، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، غصہ جن پہ تیرے نہ دکھا، ان لوگوں کے راستے نہ چلا، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا، علیہم جن کے اوپر، وَلَضَّالِّينَ اور جن کے اوپر جو گمراہ ہوئے، اصل راستے سے بھٹک گئے۔ اور علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں اور اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی، کہ وہ گمراہ ہو گئے، ایک جو ہے گمراہ ہو گئے اور ایک جو ہے ان پہ غضب ہوا، غصہ ہوئے اللہ کہ گمراہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ نصارہ نے کیا کیا جی؟ اللہ کے نبی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے، محبت کے اندر وہ محبت میں آگے چلے گئے اور بیٹا قرار دے دیا، تو یہ گمراہی ہے۔ اور غضب کیا ہے؟ یہودیوں کے اوپر غضب ہے کہ وہ دنیا داری کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ گئے اور
اللہ کو بلا دیا۔ اس کا ترجمہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا یا جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ چلا، ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کا راستہ یا سیدھے راستے چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، جو گمراہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں۔